حضرت والا نے پھر فرمایا کہ بعض لوگ اپنی تنہائی کی عبادت زیادہ پسند کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کھلتے ملتے نہیں ہیں، یہ مزاج نبوت کا مزاج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب کی گئی غار حرا میں، جب نبوت مل گئی اس کے بعد ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں گئے ہوں۔ تو ذوق نبوت کیا ہے؟ لوگوں میں گھل مل لینا۔ شاید یہاں لکھا ہو، لیکن حضرت نے فرمایا جو تنہائیوں کی عبادتیں کرتے ہیں اور اس پہ ناز کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں، پھر اپنے تنہائی پر ناز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ اپنی تنہائی کی عبادت زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اللہ کے دوستوں کی ملاقات کے، لیکن یہ ذوق صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے، ورنہ یہ حکم ہو جاتا کہ تنہائی میں اپنے اپنے کمروں میں نماز پڑھتے رہو اور ہمیں اکیلے یاد کرتے رہو، لیکن جماعت واجب کر دی۔ سنن و نوافل اکیلے پڑھنا مستحب ہے، جماعت کی نماز واجب ہے۔ جماعت واجب کر دی گئی کہ پانچوں وقت میرے عاشقوں سے ملاقات کرو۔ ماشاء اللہ، واہ حضرت کے کیا اللہ۔ اور جمعے کے دن جامع مسجد میں اور زیادہ عاشقوں سے ملو، پھر عید بقرہ عید میں اور زیادہ عاشقوں سے ملو، پھر اللہ اگر حج اور عمرے کی توفیق دے تو بین الاقوامی اولیاء سے ملاقات کرو، اور جب جنت میں داخل ہوگے تو وہاں بھی پہلے میرے عاشقوں سے ملو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یا نسبت یہ اللہ نے لگا دی کہ پہلے میرے خاص بندوں کے پاس رہو، ان کے پاس رہو، پہلے خاص بندوں میں، یا نسبت یہ ہے میرے بندے۔ کیوں اللہ نے میرے بندے فرمایا؟ کہ میرا بندہ جو ہے اس نے سالگرہ برتھ ڈے نہیں کیا، ویلنٹائن ڈے نہیں کیا، کرسمس کا نہیں ہوا، دیوالی کا، ہولی کا نہیں ہوا، خاندان کی رسموں کا، مہندی مایوں سہرا بندی ناچ گانے کا نہیں ہوا، جناب ولیمے کے اندر مرد عورت ساتھ اس کا نہیں ہوا، اور ہر ایک سے ہٹ کر سنت و شریعت پر چلا۔ تو جب اس نے میری بات مانی تو میرا بندہ کیوں نہیں؟ جو نفس کا بندہ نہیں ہوا، معاشرے کا بندہ نہیں ہوا۔ ہمارے کتنے دوست بڑی تعداد میں ہیں، سگا بھائی سگی بہن ولیمے میں گناہ ہے شریک نہیں ہوئے، سگا بھائی۔ ایک مولانا حضرت کے پاس آئے کہ حضرت میرے بیٹی کی شادی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی کہتی ہے ہم سب گناہ کریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ ان سے کہو کہ ہم پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا پیسہ گناہ میں استعمال ہوگا۔ بعض لوگ مالدار لوگ شادی میں مدد کرتے ہیں، یہ لو 50,000، یہ لو 1,00,000، وہ اس پیسوں سے مہندی مایوں کرتے ہیں، اس کی پکڑ کا خطرہ ہے، اس نے تعاون کیا گناہ میں۔ مدد کرنا ہے، واقعی غریب ہے، پلنگ خرید کر دے دو، جناب الماری خرید کر دے دو، 4 جوڑے بنا کر دے دو، پیسہ مت دو۔ جو گناہ ان سے پہلے شرط لگاؤ کہ بھائی ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن یہ مہندی مایوں سہرا بندی ناچ گانا آتش بازی فائرنگ یہ کیوں؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسروں سے قرضہ لے کر گناہ کرتے ہو، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ پہلے یہ سب گناہ چھوڑو، پہلے اعلان کرو کہ ہم یہ سب گناہ نہیں کریں گے۔ سب تمہارے پاس پیسہ اس لیے لوگ نے دیا ہے تمہارے کو کہ تم گناہ کرے، ہے نا؟ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بتایا کہ وہ عالم آئے کہ حضرت ہمارا بیٹا اور بیوی اور بیٹیاں کہہ رہی ہیں ہم تو سب گناہ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا آپ ان سے کہو کہ ہم پیسہ آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے پیسے سے آپ جو گناہ کریں گے تو ہماری پکڑ کا خطرہ ہے۔ یہ مولانا دوبارہ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت ہمارے بیٹے اور بیوی نے کہا کہ آپ پیسہ نہیں دو، نانا پیسہ دے دیں گے، نانا نے وعدہ کیا دینے کا۔ حضرت نے فرمایا آپ ان سے کہو کہ میں گناہ کی بات میں شریک نہیں ہوں گا ولیمے میں، اور یہ جتنے گناہ ہو رہے ہیں میں گھر میں نہیں رہوں گا۔ تو بیٹے اور بیوی نے کہا آپ کو بلایا کس نے؟ اور پھر وہ جس دن ولیمہ تھا مہندی مایوں تھی حضرت کے پاس خانقاہ میں رہے۔ وہ یہ ہیں اللہ کے پیارے کہ اللہ کا پہلے اولاد کا بعد میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، دوسروں کی فکر نہیں کیا، یہ اللہ کے پیارے ہیں جناب۔ ہم تو خود بھی شریک ہوتے ہیں، گانا بھی خود گاتے ہیں، اس سفید داڑھیوں کے ساتھ تالیاں بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، تو اللہ کیسے ملیں گے؟ سبحان اللہ۔ فادخلی کی عبادی، عبادی میں یا نسبت یہ ہے کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، اور یہ میرے کیوں ہیں کہ دنیا میں بھی کسی کے نہ ہوئے، میرے ہو کر رہے، نفس کے نہیں ہوئے، شیطان کے نہیں ہوئے، معاشرے کے نہیں ہوئے، صوبہ و ملک کے نہیں ہوئے، بین الاقوامی اصولوں کے نہیں ہوئے، لہذا یہ دنیا میں میرے تھے۔ تو جب یہ میرے ہیں تو انہیں میرے کیوں نہ کہوں؟ جب یہ میرے بن کے رہے تو کیوں نہ ان کو کہوں کہ یہ میرے بندے ہیں؟ اور میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت مکان ہے،
یہ فرمایا کہ اہل اللہ کو اللہ نے جنت سے بڑھ کر کیوں فرمایا؟ فادخلی فی عبادی پہلے فرمایا، جنت بعد میں، وادخلی جنتی. تو فرمایا کہ جنت مکان ہے. حضرت پھول پیر رحمۃ اللہ نے فرمایا جنت مکان ہے اور اہل جنت مکین ہے، اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. ابھی مولانا امتیاز صاحب کہیں ہیں، ایک مثال ہے، مولانا امام صاحب یہاں موجود ہیں تو ہم ان کے گھر جائیں گے؟ امام صاحب ہے ہی نہیں تو گھر کیسے جائیں گے؟ تو جنت جو ہے وہ مکان ہے اور اللہ والے مکین ہیں، اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے انہی خاص بندوں کے ملاقات کی بدولت تم لوگ جنت میں آئے. صحبت اہل اللہ سے اخلاق صحیح ہو گئے، اخلاق صحیح ہوئے تو تم ولی اللہ ہوئے، اور ولی اللہ ہو گئے تو جنت میں آ گئے. اس لیے اہل اللہ کی صحبت کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے. جب اللہ والوں کی صحبت مل جائے تو اپنی تنہائی کی نفلی عبادت کم کر کے ان کی صحبت میں زیادہ بیٹھو. اہل اللہ کی صحبت نفلی عبادتوں سے افضل ہے. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ شاعر نے یہ جو کہا ہے، یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 7 سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا 100 برس کی اخلاص والی عبادت سے بڑھ کر ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا تو ہنسنے لگے. فرمایا جی اخلاص بھی اللہ والوں کے صحبت کے بغیر نہیں ملتا، اخلاص بھی ان کے صحبت کے بغیر نہیں ملتا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت شاعر نے یہ جو کہا ہے کہ ایک لمحہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ جانا 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بڑھ کر ہے. حضرت شاعر نے زیادہ تو نہیں کہہ دیا؟ حضرت مجدد ہنسے. فرمایا مفتی صاحب شاعر نے کم کہا ہے، شاعر کو کہنا چاہیے تھا یک زمانہ صحبت باولیا بہترس 1,00,000 سالہ طاعت دے دیا. پھر ہمارے حضرت نے سکھایا کہ وجہ کیا ہے. فرمایا شیطان نے کتنے 1000 برس عبادت کیا، جنت میں رہتا تھا، فرشتوں جیسا نام تھا عزازیل، لیکن تکبر میں آ گیا، بڑا ہی آ گیا کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں، آگ کا کرہ اوپر جاتا ہے، مٹی نیچے آتا ہے. کمال ہے اللہ تعالیٰ افضل کو غیر افضل کے سامنے سجدہ کرا رہے ہیں تو مردود ہوا. تو اہل اللہ کی صحبت میں اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے. اہل اللہ کی صحبت میں آپ لوگ میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے جلدی اللہ والا بنا دیں. بیان کرنا تو آسان ہے لیکن عمل کرنا اصل وہ چیز ہے اصل وہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ جلد اللہ والا بنا دے، دیر نہ ہو. ایسا نہیں بغیر اللہ والا بنے موت آ جائے پھر کیا ہوگا. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت نفلی عبادتوں سے افضل ہے.